السلام علیکم۔ جیسے کہ ہم نے پریویس لیکچر میں پڑھا تھا، حفظان صحت کی دو اقسام ہیں، شخصی حفظان صحت اور عوامی حفظان صحت۔ تو ہم شخصی حفظان صحت کے بارے میں پڑھ رہے تھے، اس کی تعریف پڑھ لی ہم نے۔ اب دیکھتے ہیں کہ شخصی حفظان صحت میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں۔ آپ کی جلد کی صفائی، سر، ہاتھوں کے ناخن، کان، بال، ٹھیک ہے، یہ ساری کچھ اس میں آتی ہیں۔ اس دن ہم نے جلد کے بارے میں پڑھا تھا، آج ہم پڑھیں گے سر کے بالوں کی صفائی۔ اپنے سر کے بالوں کی صفائی کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اگر سر کے بالوں کو صاف نہیں کریں گے تو ان کا جو ہے گرنے کی طرف رجحان زیادہ ہو جائے گا۔ زیادہ دیر تک ہم شیمپو نہیں کرتے، کافی دن ہو جاتے ہیں تو بال جو ہے خود ہی ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، گرنے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں جو ہے زیادہ دیر تک اس کو کنگھی نہ کرنے کی وجہ سے، بند رکھنے کی وجہ سے اس میں جوئیں پڑ جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے سر میں خارش ہو جاتی ہے۔ پھر بالوں کی جو جڑیں ہوتی ہیں وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ بالوں میں کنگھی یا برش کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جب ہم اپنے سر میں کنگھی کرتے ہیں تو ہمارے سر کا جو نظام دوران خون ہوتا ہے وہ تیز ہو جاتا ہے، اور جب ہمارا دوران خون تیز ہوتا ہے تو ہم لوگ جو ہیں اپنی ایکٹیویٹیز میں زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، ہمیں زیادہ بات سمجھ آتی ہے اور جو ہے ہم فزیکلی ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ پھر کسی دوسرے شخص کی آپ نے کوئی بھی چیز استعمال نہیں کرنی، اس کی ٹوپی ہے یا اس کا کنگھا ہے یا کوئی بھی اس کی چیز ہے، وہ آپ نے اپنے سر پر استعمال نہیں کرنی، یہ اپنی اپنی چیزیں استعمال کرنی، کیونکہ سر کے جو جراثیم ہوتے ہیں وہ تباہی کا باعث بنتے ہیں ایک دوسرے سے جو ہو جاتے ہیں۔ پھر سر میں اگر کوئی زخم ہو جائے تو اس کی وجہ سے گردن کے جو غدود ہوتے ہیں وہ متورم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں جو ہے سوجن ہو جاتی ہے۔ بالوں کو روزانہ صاف پانی سے اور صابن کے ساتھ دھونا بہت ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ہے کہ اگر ہم بالوں کو صاف نہیں کرتے تو اس میں جلد کی سر میں بیماریاں لگنا شروع ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں ہاتھوں کی صفائی پر۔ ہاتھوں کی صفائی جو ہے بہت ضروری ہے، کیونکہ جب ہمارے ہاتھ صاف نہیں ہوں گے تو ہمارا نظام انہضام، جو جتنے بھی اندر کے نظام ہیں وہ سارے خراب ہو جاتے ہیں، کیونکہ جراثیم جو ہیں ہمارے ہاتھوں کے ذریعے ہمارے منہ میں جاتے ہیں، منہ سے ہمارے اسٹمک میں جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بیماریاں پھیلتی ہیں۔ تو ہاتھوں کی صفائی بہت ضروری ہے، کیونکہ ہاتھوں سے ہم کھانا کھاتے ہیں۔ کھانا تناول کرنے سے قبل ہاتھوں کو پانی اور صاف صابن سے دھونا بہت ضروری ہے، تاکہ ہاتھوں کی غلاظت اور جراثیم کھانے میں شامل نہ ہوں، پھر ٹھیک ہے، کیونکہ ہاتھوں کو صاف رکھنا صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ مختلف جراثیم اور کثافتوں سے آلودہ ہاتھ مختلف بیماریاں پھیلانے کا باعث بنتے ہیں۔ میڈیکل سٹاف کو چاہیے کہ مریضوں کی سرجری سے قبل اور بعد میں ہاتھوں کو ڈیٹول سے صاف کریں، کیونکہ یہ جو سرجری ہوتی ہے یہ تو بہت نازک معاملہ ہوتا ہے، اور اگر ہاتھ آپ کے غلیظ ہیں تو جراثیم جو ہے ہمارے ہاتھوں کے ذریعے ان کی باڈی میں کنورٹ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آتے ہیں غلیظ دانتوں کے نقصانات اور ان کی صفائی کے بارے میں۔ چمکدار دانت نہ صرف شخصیت کو سحر انگیز بناتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا اگر کسی کے دانت پیلے ہیں یا برش نہیں کیا ہوا تو ہمیں اس کے پاس بیٹھنے میں کراہت محسوس ہوتی ہے، اس کے ساتھ بات کرنے کو دل نہیں چاہتا، ہم اندر ہی اندر اس کو بظاہر تو نہیں کہہ پاتے، سم ٹائم ایسا رشتہ ہوتا ہے، لیکن آپ جو ہے اندر ہی اندر اس سے وہ عجیب سا فیلنگز ہو جاتی ہیں، اور آپ کا دل چاہتا ہے کہ جلدی بات ختم ہو اور میں اس کے پاس سے اٹھ کے چلا جاؤں، ٹھیک ہے۔ اور مثالی صحت کے آئینہ دار بھی دانت ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے دانت صاف ستھرے ہیں نا تو چہکتے ہوئے تو اگلے بندے کو بھی دیکھ کے اچھا لگتا ہے۔ دانت خوراک کو چبانے میں مدد دیتے ہیں۔ اگر دانت کمزور ہوں تو خوراک کو ریزہ ریزہ نہیں کر سکتے۔ اگر ہمارے دانتوں میں کوئی چیز رہ گئی ہے اس کی وجہ سے پھر وہ ہمارے دانت جو خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو ہم کھا پی بھی پھر صحیح سے نہیں سکتے، کیونکہ اس کی وجہ سے ہمارے دانت جو ہیں کمزور ہو جاتے ہیں۔ دانتوں کی غلاظت کھانے کے ساتھ معدے میں اتر کر فطور پھیلانے کا سبب بنتی ہے۔ وہی دانتوں کے ساتھ پھر جو ہم خوراک کھا رہے ہوتے ہیں، جو دانتوں کے اندر پہلے سے سٹور ہوا ہوتا ہے، وہ خوراک کے ذریعے ہمارے معدے میں چلا جاتا ہے، جس سے مختلف بیماریاں پھیلتی ہیں۔ غلاظت سے آلودہ دانتوں سے بدبو پیدا ہوتی ہے، جس سے دوران گفتگو ساتھی قباحت کا شکار ہو جاتے ہیں، چنانچہ وہ گفتگو مختصر کر کے اس کو چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد دانتوں پر میل کی دبیز طے چڑھ جاتی ہے، جس سے وہ پیلی رنگت اختیار کر لیتے ہیں اور انتہائی بدنما نظر آتے ہیں۔ خوراک کے ذرات چبانے کے عمل کے دوران دانتوں کے سوراخوں کو اپنا مسکن بنا لیتے ہیں، اس میں ایک زہریلی تیزابیت جنم لے لیتی ہے جو دانتوں کی چمک کو زائل کر دیتی ہے اور مسوڑوں کو نحیف کر دیتی ہے۔
اس کے بعد اگر دانت گر جائیں تو الفاظ کی ادائیگی پر لکنت قبضہ کر لیتی، کیونکہ لکنت قبضہ کر لیتی اس کا مطلب ہے کہ آپ سے صحیح طرح سے بولا نہیں جاتا، اس طرح گفتگو کا مزہ جو ہے وہ کرکرا سا ہو جاتا ہے، آپ کو بات کرنے کی پتہ ہی نہیں چلتا، کیونکہ اگلے بندے کو صحیح سے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اور آپ کو ایک لفظ کو دو دفعہ بول کے سمجھانا پڑتا ہے، اور انسان بھری محفل میں معافی ضمیر بیان کرنے سے اجتناب کرتا ہے، معافی ضمیر بیان کرنے سے اجتناب کرتا ہے، یعنی جو اپنے اندر کی بات ہے جو وہ کہنا چاہ رہا ہوتا ہے وہ والی بات۔ اس کے بعد ہے دانتوں کی صفائی کے کیا طریقے ہیں، آپ نے کس طرح دانتوں کو صاف رکھنا ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہے کہ جب آپ نے کھانا کھانا ہے، کھانا کھانے کے تھوڑی دیر بعد آپ نے دانتوں کو صاف ضرور کرنا ہے، کیونکہ کھانے کے دوران اگر کوئی ذرات جو ہیں آپ کی دانتوں میں رہ گئے ہیں تو وہ اچھی طرح نکل جائیں، صاف ہو جائے، رات کو کھانے کے بعد بھی اور صبح کو جب آپ سو کے اٹھتے ہیں تب بھی آپ کا دانتوں کو صاف کرنا بہت ضروری ہے، اور ٹوتھ پیسٹ جو ہے آپ نے اچھا والا استعمال کرنا ہے، کیونکہ جو ہوتے ہیں لوکل سے ٹوتھ پیسٹ ہوتے ہیں وہ بھی دانتوں کو خراب کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے شدید، اگر کوئی آپ نے گرم چیز کھائی ہے اس کے فوراً بعد ٹھنڈی چیز نہیں کھانی، اور اگر ٹھنڈی چیز کھائی ہے تو اس کے فوراً بعد جو ہے آپ نے گرم چیز نہیں کھانی۔ دانتوں کی طاقت کا اندازہ کرنے کے لیے ان سے اخروٹ، بادام اور کوئی بھی سخت چیز نہیں توڑنی چاہیے، اکثر لوگ اس کی بیٹ لگا لیتے ہیں کہ میں دانتوں سے یہ توڑ لیتا ہوں وہ توڑ لیتا ہوں، اس طرح دانت جو آپ کے کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بھنے ہوئے چنوں کو چبانے سے دانت جو ہے مضبوط ہوتے ہیں، انگور، سنترا اور ناشپاتی کا استعمال دانتوں کو مضبوط بناتا ہے، یہ جو ترش چیزیں ہوتی ہیں نا، ٹھیک ہے۔ دانتوں سے برف چبانا گویا دانتوں کو گرانے کے مترادف ہے، برف کو دانتوں سے نہیں بالکل توڑنا چاہیے۔ دانتوں میں خرابی کی صورت میں کسی مستند ڈاکٹر سے رجوع ضرور کرنا چاہیے، اگر اس میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے تو خود سے ہی وہ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ایک جو مستند ڈاکٹر ہے اس سے مشورہ کر کے ان کا علاج کرنا چاہیے۔ پھر دانتوں کو نوکدار چیزوں سے صاف کرنے سے پرہیز کریں، کیونکہ اسے مسوڑوں کی دیواروں کے زخمی ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اکثر اگر ہم کھانا کھا رہے ہیں یا چکن ہے یا ویسے کوئی میٹ کی وہ بوٹی جس کو ہم بولتے ہیں وہ آپ کے دانتوں میں پھنس گئے، اس کے ریشے اگر دانتوں میں پھنس گئے ہیں تو اس کی وجہ سے اگر کوئی چیزیں آپ لے کے نوکدار اس کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کے جو مسوڑے ہوتے ہیں ان میں خراشیں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں اور وہ کمزور ہو جاتے ہیں، اس لیے کسی بھی ایسی چیز کا استعمال نہیں کرنا، وقت پر ٹوتھ پیسٹ کرنا ہے۔ خدا حافظ۔